السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر ابیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ ورلڈ آف اسلام۔ دوستو، مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاندہلوی کی زندگی پر ویڈیوز بنا رہے تھے اور انہی میں یہ 11ویں ویڈیو ہے۔ تقسیم ہند کا زور و شور تو کئی سال سے روز افزوں تھا، دن و رات جلسے، جلوس، نعرے اور شور و شغب ہر وقت رہتا تھا۔ کانگریس کا پلہ اس نو میں زیادہ غالب تھا اور مسلم لیگ کا مغلوب۔ بہرحال لیگیوں کی دعائیں قبول ہوئی اور ہندوستان تقسیم ہوا، لیکن وہی ہوا جو رمضان المبارک کی راتوں میں مانگا تھا، مار کر، مر کر اور خون بہا کر پاکستان لیا۔ اس زمانے کے بھی بڑے واقعات ہیں اور بہت کثرت سے ہیں۔ میرے دو اکابر حضرت حکیم الامت مولانا تانوی اور حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی مختلف الرائے تھے، اور جو لوگ دونوں سے تعلق رکھتے تھے ان کے لیے مشکل مسئلہ تھا۔ مولوی منفعت علی صاحب وکیل مرحوم، جن کا تقسیم کے بعد پاکستان منتقل ہو کر کراچی میں انتقال ہوا، میرے والد صاحب نور اللہ مرکزو کے مخصوص شاگرد تھے۔ ان کا تذکرہ طلب علم کے سلسلے میں گزرا۔ ابتداءً میرے والد صاحب کے نہایت معتقد اور مخلص دوست، اور اس وجہ سے مجھ سے بھی بے حد بے تکلف اور خصوصی تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت تانوی سے بیعت ہوئے اور حضرت کے مخصوص خدام میں شامل ہو گئے۔ سہارنپور کی مسلم لیگ کی روح روا اور غالباً صدر بھی رہے۔ مسلم لیگ میں بڑا غلو رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک مرتبہ ایک پرچہ لکھا کہ میں کسی اشاعت یا بیان کے واسطے نہیں پوچھتا، صرف اپنی تمانیت قلب اور اس تعلق کی وجہ سے جو مولانا مرحوم یعنی میرے والد صاحب کو مجھ سے رہا ہے، تقسیم کے بارے میں تیری رائے پوچھنا چاہتا ہوں۔ بہت راز میں ہے، کسی سے کہوں گا نہیں، بہت مختصر الفاظ میں تحریر فرما دیں۔ میرا دل تو چاہ کہ ان کو لکھ دوں کہ زبانی گفتگو کرو، مگر میں نے سوچا کہ زبانی میں نامعلوم میری طرف سے کیا سمجھے اور کیا نقل کرے۔ میں نے مختصراً الفاظ میں لکھا کہ یہ ناکارہ سیاست سے بالکل واقف نہیں، اس کو سیاسی حضرات جانے، لیکن اتنا میرے ذہن میں ضرور ہے کہ دو آبا یعنی گنگا جمنا کا درمیانی حصہ جو حضرت گنگوہی، نانوتوی اور تانوی کی برکات سے دین اور علم سلوک و تقوی کا مرکز بنا ہوا ہے کہ دنیا میں آج اس کی مثال نہیں، وہاں تو یہ برکات صرف تلوار کے زور سے مٹا دی جائیں گی، اور جو حصہ پاکستان کا تجویز ہے اس میں نہ کابر کا نہ نظیر ہے نہ پیدا ہو سکتی ہے، جن سے مراکز دینیہ، مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ اس نمونے کے قائم ہو سکے۔ چنانچہ وہی ہوا کہ اللہ کے فضل و کرم سے دیوبند اور سہارنپور کے مدارس کی صورت تو اگرچہ باقی ہے، مگر پنجاب، سندھ، بنگال کے طلباء کی آمد یہاں بند ہو گئی، اور ان کے علاوہ مشرقی پنجاب کے سینکڑوں مدارس جو نہایت اخلاص کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ حضرت رائے پوری اور ان کے مرشد اعلیٰ حضرت رائے پوری دونوں کی برکات سے دین کا کام انجام دے رہے تھے، وہ سب نیست و نابود ہو گئے۔ اس ناکارہ کا معمول چچا جان نور اللہ مرکزو کے بعد سے اکثر پورا رمضان نظام الدین گزارنے کا تھا۔ تقسیم والے سال بس بمعمول 29 شعبان 66 ہجری بمطابق 19 جولائی 47 کو بروز شنبہ دہلی روانہ ہوا اور بعد ظہر دہلی پہنچا اور عصر کے وقت نظام الدین پہنچا۔ چونکہ 29 تاریخ تھی اس لیے حسب معمول عصر کی نماز پڑھ کر ایک ماہ کے لیے اعتکاف کی نیت سے چچا جان کے معتکف میں بیٹھ گیا۔ اسی رمضان مبارک کی 27 شب قدر میں 12 بجے 15 اگست کو مجوزہ تقسیم کا اعلان ہوا، اور اس شب میں مولانا منظور نعمانی نے خوب زوردار دعائیں رو رو کر کرائی کہ ان کا قیام بھی اس زمانے میں نظام الدین میں تھا، اور بھی بہت سے اہل خیر حضرات کا قیام اس رمضان میں وہاں رہا۔ مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی نے بھی یہ رمضان وہیں گزارا۔ کشت و خون، قتل و غارت گری، لوٹ مار کا سلسلہ بنگال، بہار میں تو کئی ماہ پہلے شروع ہو چکا تھا اور روز افزوں تھا۔ تقسیم کے بعد انتفاق میں وہ خون کی ندیاں بہی کہ الامان و الحفیظ، ان کی تفصیل نہ تو میرا موضوع ہے نہ اس کی ہمت۔ نظام الدین سے اسپیشل تبادلہ آبادی کے سلسلے میں مغرب کے بعد روانہ ہوا کرتا تھا، اور ظہر کے بعد نظام الدین کی مسجد اس قدر بھرتی تھی کہ مسجد کے باہر بھی دور دور تک آدمی ہی آدمی ہوتے تھے، اور عصر کے بعد بالکل خالی ہو جاتی اور ایک ہو کا عالم ہوتا۔ اسپیشل کی روانگی کے بعد 80 شیرخوار بچے اسٹیشن پر پائے گئے، جن کو ان کے ماں باپ اسٹیشن پر چھوڑ کر ریل میں سوار ہو گئے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ ان بچوں کو کہاں چھوڑ رہے ہو تو نہایت بے دردی سے جواب دیتے کہ اگر صحیح سلامت پاکستان پہنچ گئے تو وہاں اور پیدا ہو جائیں گے، اس بوجھ کو کہاں اٹھائیں گے۔ اسپیشل ٹرین پر فوجی پہرا ہوتا تھا اور ہتھیاروں سے مسلح ہوتے تھے۔ دونوں طرف کی ہوا اس قدر خراب تھی
کہ جو پولیس والے محافظ بن کر یہاں یا وہاں جاتے تو پیش قدمی نہ سہی مگر چشم پوشی خوب کرتے تھے، چنانچہ اسپیشل ٹرینوں پر خوب حملے لوٹ مار ہوتی۔ 22 ستمبر کو جانے والا اسپیشل 8 دن میں لاہور پہنچا۔ اس پر قتل و غارت خوب ہوا۔ گائیں، بھینس، بکریاں، مرغیاں اپنے اپنے گھروں میں بلا کسی انتظام کے ویسے ہی لوگ چھوڑ جاتے تھے، خواہ بھوکے مرے یا کوئی دوسرا درندہ کھا جائے۔ جو دیندار کہلاتے تھے وہ نظام الدین کے تبلیغی مرکز میں چھوڑ جاتے۔ 4 ماہ تک بھی تقریباً یہ ناکارہ بھی نظام الدین میں گویا محبوس رہا۔ دہلی سے راشن لانا تو مصیبت عظمیٰ تھا، یہ جانور کاٹ کاٹ کر بغیر روٹی غلہ کی بقرعید کی طرح سے کھائے، کیونکہ دہلی کے راستے بالکل مخدوش اور مسدود تھے اور راشن سبزی منڈی میں ملتا تھا جہاں سکھ ہی سکھ تھے۔ کسی کی بھی ہمت ہم لوگوں میں سے وہاں جانے کی نہیں ہوتی، مگر ہمارے علاج بابو ایاز صاحب، اللہ ان کو بہت ہمت و قوت عطا فرمائے، وہ اسی حال میں وہاں سے راشن لایا کرتے، مگر راشن 15 آدمیوں کا اور مستقل رہنے والا مجمع 500 کے قریب تھا، لیکن بچوں کے لیے وہ راشن کا کام دے دیتا تھا۔ ان کے اس طرح جانے پر سب لوگ حیرت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بہت بڑی گورگا فوج ہتھیاروں سے مسلح، نامعلوم ان بیچاروں کو کیا غلط روایت پہنچی کہ وہ سب آئے۔ یہ سیاکار مسجد میں تھا، 10-15 آدمی اور نیچے چھتوں پر تلاشی لیتے رہے مگر کسی چیز کو چھیڑا تک نہیں۔ معلوم نہیں کہ نظر آئی یا نہیں، کوئی اور بات پیش آئی۔ کئی مرتبہ نظام الدین کی مسجد بنگلہ یعنی مرکز تبلیغ پر حملہ کی موثق روایت سننے میں آئی، مگر ہر مرتبہ اللہ جل شانہ نے اس قدر مدد فرمائی کہ مغرب کے وقت سے جو بارش اور اولوں کا زور شروع ہوتا تو سارے راستے بند ہو جاتے تھے۔ اس زمانے میں ایک عجیب واقعہ سننے میں آیا کہ اللہ جانے حقیقت ہے یا نہیں، ایک فسادیوں کا ہجوم بھوگل کی طرف سے حملے کے لیے آیا لیکن ایک دم ہی بھاگ گیا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات پیش آئی، انہوں نے کہا یہاں کے زندہ تو زندہ مردے بھی لڑتے رہتے ہیں اور مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ جب ہم مسجد بنگلہ کے قریب پہنچے تو قبروں سے مردے اٹھتے ہوئے نظر آئے، اس لیے ہم واپس آ گئے۔ جب یہ ناکارہ آخر شعبان میں نظام الدین گیا تو گرمی کا زمانہ تھا، صرف ایک کرتا پاجامہ لنگی ساتھ تھی۔ اس زمانے میں میرا دستور یہی تھا کہ جمعے کے دن لنگی باندھ کر دھونے والوں کو کپڑے دے دیے، اور دھونے والے آپس میں لڑتے بھی خوب تھے کہ کون دھوئے، اس لیے بھی کوئی اشکال نہ ہوتا۔ 2-3 گھنٹے میں سوکھ گئے تو پہن لیے، اس لیے استعمال کا کوئی کپڑا ان 3 کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ 4 ماہ وہاں محبوس رہنا پڑا، اس میں خوب سردی آ گئی۔ کپڑا خریدنے کا کہاں موقع تھا کہ دہلی آنا تو بہت خطرناک تھا۔ میرے مخلص دوست صوفی اقبال اور شیار پوری ثم الپاکستانی ثم المدنی بھی میرے ساتھ محبوس تھے۔ وہ میری سردی کو محسوس کر کے ایک فوجی سے 2 روپے میں سویٹر خرید لائے۔ میں سویٹر پہننے کے نہایت مخالف تھا، بلکہ نفرت تھی۔ اس سے پہلے میں نے نہ کبھی پہنا نہ بچوں کو پہنایا، مگر مجبوری سب کچھ کرا دیتی ہے۔ میں نے اس کو 15 برس پہنا۔ اس کے بعد میرے ایک دوست مرحوم، وہ کئی سال مجھ سے مصر تھے کہ اس سویٹر کا قصور معاف کر دو اور یہ بطور تبرک مجھے دے دو، میں اس کو اپنے کفن میں رکھوا لوں گا۔ میں نے ان سے کہتا کہ 2 روپے کا جب مجھے ملے گا تب دوں گا، مگر 2 روپے کا کہیں نہیں ملتا تھا۔ 15 برس کے بعد انہوں نے ایک نیا سویٹر مجھے لا کر دیا اور کہا کہ واقعی 2 روپے کا لایا ہوں۔ مجھے یقین تو نہ آیا، مگر میں نے 2 روپے اور اپنا سویٹر ان کے حوالے کر دیے۔ اس کے بعد سے اپنا قدیم لباس روئی کی کمری گویا چھوٹ ہی گئی، اور پھر تو سویٹر علماء حضرات کے طبقے میں استعمال ہونے لگا۔ بھائی محمود اور مولوی عبدالمجید صاحب 3 شوال کو میری خبر لینے کے واسطے 4:30 بجے والے ایکسپریس سے دہلی پہنچے۔ گورا گاری تو اس گاڑی پر بھی ہوئی، اس کے ڈبے کو بھی فسادیوں نے گورا اور نعرے بھی لگائے۔ اس کے بعد جو گاڑی 6 بجے سہارنپور سے چلی، اس پر دورالہ کے اسٹیشن پر قتل عام ہوا۔ اس کے بعد سے سہارنپور تا دہلی کا راستہ گویا بالکل بند ہو گیا۔ اعظم مندی کو سرو جب دیوبند سے دہلی جاتے اور بار بار جانا پڑتا تو دیوبند سے سہارنپور آتے، یہاں سے مراد آباد جاتے، وہاں سے مختلف راستوں سے دہلی آتے، جو راستے فی الجملہ نسبتاً معمون تھے۔ نظام الدین کے چونکہ ڈاک بھی زمانے میں بند ہو گئی تھی، عام درفت کا تو ذکر ہی کیا، اس لیے میرے ایک داماد مولوی سعید الرحمن کا کہ اندیلا میں انتقال ہوا، اس کی اطلاع مجھے 2 ماہ بعد ملی۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ اللہ ماشاء اللہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ سے جو کوئی پاکستان جانے کی اجازت مانگتا تو خود اس پر ناراض ہوتے اور فرماتے کہ تم موت سے ڈر کر جاتے ہو، موت کا وقت مقرر ہے، وہ نہ ہندوستانیوں کو چھوڑے گی نہ پاکستانیوں کو، اور اس سیاکار سے جو اجازت لیتا میں خوشی سے اس کو دے دیتا۔ اس زمانے میں نظام الدین کی مسجد
ظہر سے بھرنا شروع ہوئی اور عصر تک خالی ہو جاتی کہ اسپیشل ٹرین مغرب کے بعد روانہ ہوتی۔ مولا یوسف صاحب رحمہ اللہ صبح شام ممبر پر تقریر کرتے اور اللہ پر اعتماد، موت کے ڈر سے فرار کی ندامت وغیرہ امور کو بہت ہی جوش سے بیان کرتے۔ جب کسی ضرورت سے مولانا مرحوم ممبر سے اترتے تو یہ مولوی صاحب موصوف فوراً ممبر پر پہنچ جاتے اور مولانا مرحوم سے بھی زیادہ زوردار انداز میں اس کے مضمون کو واضح کرتے، پاکستان نہ جانے پر زور دیتے۔ جب مولانا مرحوم آتے تو یہ صاحب ممبر سے اتر جاتے۔ ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب ظہر کی نماز پڑھتے کی ضرورت سے گئے۔ ان صاحب نے فوراً ممبر پر جا کر نہایت شدت سے حسب معمول تقریر شروع کی۔ میں بھی مولانا یوسف مرحوم کے اجرے میں بیٹھا سن رہا تھا اور مولانا یوسف صاحب مرحوم جب ممبر پر پہنچ گئے تو یہ صاحب ممبر سے اتر کر فوراً اجرے میں آئے اور آتے ہی مجھ سے کہا کہ آپ مجھے اجازت مرحمت فرما دیں، میں پاکستان جانا چاہتا ہوں۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ابھی تو کتنے زور شور سے تقریر کی اور اب پاکستان جانے کی اجازت مانگ رہے۔ میں نے اپنی عادت کے موافق کہہ دیا کہ شوق سے جائیں۔ کہنے لگے کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب کی زبان سے اجازت چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میری اجازت حضرت جی کی ہی اجازت ہے، شوق سے جاؤ۔ انہوں نے زور اور گھبرائی ہوئی صورت میں کہا کہ حضرت آج ہی اسپیشل سے جانا ہے اور حضرت جی کی زبان سے اجازت چاہتا ہوں۔ میں نے مولانا یوسف صاحب کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ 1 منٹ کو میری بات سنے، تقریر ختم نہ کرے۔ وہ مرحوم میرے اس نو کے نازیبا کام کو بہت وقت اور دل سے قبول کرتے۔ وہ لوگوں سے کہہ کر بیٹھے رہے میں ابھی آتا ہوں، بھائی جی نے بلایا ہے۔ ایک دم ممبر سے اتر کر آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ جانا چاہتے ہیں، میں نے ان کو اپنی اور تمہاری طرف سے اجازت دی ہے مگر یہ تمہاری زبان سے اجازت مانگتے ہیں۔ مرحوم نے بہت ہی غصے سے کہا بھائی جی کی اجازت کے بعد میری اجازت کی کیا ضرورت ہے، شوق سے چلے جاؤ۔ اس کے بعد مرحوم اپنی تقریر میں چلے گئے اور ان صاحب سے میں نے کہا اللہ حافظ۔ وہ اسی وقت نظام الدین کے بہت سے خواص کو بہت اہتمام سے جمع کر کے مسجد سے باہر نیم کا درخت ہے اس کے نیچے لے گئے جہاں بابو ایاز صاحب کا ہوٹل ہے اور جا کر بہت زوردار تقریر کی، جتنی اوپر مسجد میں ممبر پر لوگوں کو روکنے کے لیے کر رہے تھے اس سے زیادہ زوردار اب لوگوں کو جانے پر آمادہ کرنے کے لیے کی، اور کہا کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب تو حضرت شیخ کی وجہ سے مجبور ہیں اور حضرت شیخ محض شہادت کی شوق میں یہاں پڑے ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں، یہاں اب دین کا کوئی کام نہیں ہو سکتا اور ان قبروں کی پرستش یا حفاظت ہمارا کام نہیں۔ بہت ہی انہوں نے ترغیبیں دی مگر خواص سے کوئی راضی نہ ہوا، عوام کچھ ان کے ساتھ چلے گئے۔ یہ مسئلہ بھی 3-4 ماہ تک بہت ہی مورکۃ الآراء رہا کہ پاکستان جانے والے احباب حضرت مولانا یوسف صاحب پر بہت ہی شدید اصرار کرتے۔ بعض اکابر تو روزانہ 25-30 ہوائی جہاز لے کر آتے کہ مولانا یوسف صاحب ماں ان کے گھر والوں کے جائیں۔ ان کا اصرار تھا کہ مسلمان بکثرت وہاں منتقل ہو گئے ہیں، اس لیے مولانا یوسف صاحب کا وہاں جانا ان کی دینی اصلاح کی خاطر بہت ضروری ہے۔ نیز اس وقت یہاں کی جو متزلزل حالت تھی اور یو پی و دہلی کا جو عام انخلا ہو رہا تھا اس کی وجہ سے یہاں دینی کام کی امیدیں کم معلوم ہوتی تھی، مگر حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ کا ایک جواب تھا کہ اگر بھائی جی تشریف لے جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا ورنہ نہیں۔ ان کی وجہ سے سیاکار پر بھی ہر وقت یورش رہتی۔ دہلی اور اس کے علاوہ احباب کے ہر وقت مصر رہتے کہ ناکارہ بھی جلد پاکستان جانے کا فیصلہ کر لے، اور میرا صرف ایک جواب تھا کہ میں جب تک اپنے 2 بزرگ حضرت اقدس مولانا مدنی اور مولانا رائے پوری نور اللہ مرکزما سے مشورہ نہ کروں اس وقت تک کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا۔ ان دوستوں کا اصرار تھا کہ آپ ایک پرچہ لکھ دیں، ہم ان دونوں بزرگوں سے اجازت منگا لیں گے۔ میں کہتا کہ میں اجازت کو نہیں مشورے کو کہہ رہا ہوں، اور وہ زبانی ہو سکتا ہے، جب بھی مقدر ہوگا دونوں سے بات کر کے رائے قائم کر سکتا ہوں۔ میرے بعض اعضاء کا بھی بہت شدت سے اور یوسف صاحب کے جانے کے اصرار تھا مگر مجھ سے کہنے کی تو ان لوگوں میں ہمت نہ پڑتی، لیکن ان جانے والے دوستوں کے ذریعے بہت اصرار کرتا تھے۔ یہ بھی ہر وقت کا ایک مستقل محرکہ تھا اور راستے ہر طرف سے بند، اس لیے حضرات شیخین مولانا مدنی مولانا رائے پوری نور اللہ مرکزما سے بات کرنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ محرم 67 ہجری کے شروع میں مخلص محسن مولوی نصیر الدین سلمہ جو میری دکھتی رگ سے خوب واقف تھے، انہوں نے پرچہ لکھا اور جو بڑی مشکلات سے دستی پہنچا، جس میں انہوں نے لکھا کہ اوجز المسالک جلد رابع کے لیے کاتب مل گیا ہے اور میں نے کام شروع کر دیا ہے اور اس میں آپ کی ضرورت ہے۔ مولوی نصیر کے اس خط پر جو انہوں نے محض دھوکے سے صرف میرے بلانے کے لیے لکھا تھا مجھے واپسی کا تقاضا ہوا۔ میں نے عزیزم مولانا یوسف صاحب سے واپسی کی اجازت مانگی۔ مجھے ان کے الفاظ جب یاد آتے ہیں جب ہی چبھتے ہیں۔ انہوں نے آپ دیدہ ہو کر کہا بھائی جی آپ اس سال میں مجھے چھوڑ جائیں گے۔ اس وقت میں ایک دوسرا محلہ نظام الدین سے دہلی منتقل ہونے کا بھی تھا، اس میں حضرت الحاج حافظ فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ پیش تھے اور
اور بلی ماران میں انہوں نے کئی مکان زنانہ مردانہ جماعت کے قیام کے واسطے تجویز کر رکھے تھے۔ مولانا حفیظ الرحمان صاحب حافظ موصوف صاحب کے خصوصی تعلقات تھے، اس لیے وہ ان پر بہت زور دیتے کہ ہم سب کو دہلی منتقل کرائیں۔ مولانا مرحوم بھی ہم لوگوں کی حفاظت کی خاطر حافظ صاحب کے ہم خیال تھے، مگر جتنی شدت حافظ صاحب کو تھی ان کو نہ تھی، لیکن حافظ صاحب کے شدید اصرار پر مولانا حفیظ الرحمان صاحب اللہ ان کو بہت بلند درجے عطا فرمائے کئی مرتبہ سرکاری ٹرک لے کر ہم لوگوں کو دہلی جانے کے واسطے نظام الدین پہنچے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے منتقل ہونے کی نہ تھی، کہتے تھے اس کو خالی کر دیا تو اس پر پناہ گزینوں کا قبضہ ہوگا، پھر یہاں سے منتقل ہونا مشکل ہوگا، پناہ گزینوں کا بھی ہر وقت ہجوم رہتا تھا اور وہاں کے رہنے والے خوب ڈراتے دھمکاتے۔ مولانا حفیظ الرحمان صاحب اس اشکال میں مشرف صاحب کے ساتھ تھے کہ دوبارہ قبضہ کرنا آسان نہیں، اس مرحلے پر یہ ناکارہ عزیز موصوف کے پشت بنا ہوا تھا اور الحاج فخر الدین صاحب تو بہت اصرار سے حکم فرماتے لیکن اس سیاکار پر زیادہ زور نہ دیتے۔ عزیز مرحوم نے میری واپسی کے ارادے پر کہا کہ آپ کی تشریف بری کے بعد ایسا نہ ہو کہ حافظ صاحب دہلی منتقل ہونے پر بھی اصرار فرما دیں۔ میں نے کہا اس کا جواب آسان ہے، تم میری غیبت میں زور سے کہہ سکتے ہو کتنے میں زکریا اجازت نہ دے میں منتقل نہیں ہو سکتا۔ ایک عجیب بڑی حیرت کی بات تھی جو اب تک سمجھ میں نہیں آئی، وہ یہ کہ شوال اور ذکر میں اس قدر نوست در و دیوار پر چاہ رہی تھی کہ ان کو دیکھ کر بھی ڈر لگتا تھا، بہت سوچا کرتا تھا کہ یہ سیاہی کس چیز کی ہے۔ وہاں تو میں نے کبھی کسی سے اظہار نہ کیا، البتہ حضرت اقدس رائے پوری سے واپسی پر تذکرہ کیا، لیکن شروع ذی الحجہ سے وہ سیاہی دفتن کم ہونا شروع ہوئی اور بقرعید کے بعد سے انوارات محسوس ہونے لگے۔ میں نے عزیز مولانا یوسف صاحب مرحوم کو اس وجہ سے اطمینان دلایا کہ اب فکر کی کوئی بات نہیں، مطمئن رہو۔ ظلمت اور نور کا میں نے اظہار نہ کیا لیکن مرحوم کو اطمینان خوب دلایا۔ 28 ذی الحجہ 66 ہجری مطابق 12 نومبر 47 کو حضرت مدنی کو سرو دیوبند سے روانہ ہوئے۔ شب کو مظفر نگر میں قیام فرما کر دوپہر کو بڑی دقت سے دہلی پہنچے۔ وہاں گاندھی جی جواہر لال نہرو نے اس پر بہت قلق اور اظہار افسوس کیا کہ آپ اس قدر مشقت اور تکلیف اٹھا کر تشریف لائیں، آپ اطلاع کرا دیا کریں، سرکاری ٹرک آپ کو لایا کرے گا، وہی لے جایا کرے گا۔ اور اس وقت بھی ان لوگوں نے سرو کے لیے سرکاری ٹرک تجویز کیا جو حضرت کو دیوبند لے جائے اور 4 فوجی گورگا اس پر ہتھیاروں سے مسلح حفاظت کے لیے مقرر ہوئے۔ حضرت کو سرو نے اس ناکارہ کو نظام الدین اطلاع کرائی کہ میں سرکاری ٹرک میں فوجی پہرے کے ساتھ دیوبند جا رہا ہوں، تمہاری مستورات کو اس وقت میرے ساتھ جانے میں سہولت رہے گی۔ میں تو پہلے ہی سے آنے کے لیے سوچ رہا تھا، مستورات کی آمد کے لیے اس سے زیادہ آسان کوئی صورت نہ تھی، اس لیے مولانا یوسف صاحب نے بھی طیب خاطر سے نہیں بلکہ قلق سے سب کو اجازت دی اور 3 محرم 67 ہجری بمطابق 17 نومبر 47 کو صبح حضرت نے اپنا ٹرک نظام الدین بھیجا اور زکریا مع مستورات مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے طرفین کے عبدیدہ نگاہوں کے ساتھ رخصت ہو کر سوار ہوئے۔ وہ ٹرک چاروں طرف سے پردوں سے بند تھا اور چاروں کونوں پر 4 گورگا مسلح کھڑے ہوئے تھے۔ آگے کے حصے میں مدنی خسرو اور عزیز مولوی عبد المجید مرحوم اور عالی جناب محمود علی خان صاحب رئیس کیلاش پور جو اتفاق سے دہلی گئے تھے اپنی ریوالور کے ساتھ آگے بیٹھے تھے اور یہ ناکارہ مستورات کے ساتھ پیچھے۔ 9 بجے دہلی سے چل کر 7 میل کے قریب پہنچے کہ دفتن ٹرک خراب ہوا، بہت ہی دقت اور مشقت سے اس کو دھکے لگائے، مستورات کو اترنا مشکل تھا، لیکن حضرت مدنی کو سرو نے باوجود ذوف پیری کے بدنی قوت سے زیادہ اپنی روحانی قوت کے ذریعے اس کو نہ بنفس سے نفیس دھکیلا۔ حضرتی کی برکت سے وہ چل سکا ورنہ اس قدر سخت وزنی تھا کہ ہم چند ضعفاء کے قابو کا نہیں۔ ہم لوگوں کو دھکیلنے سے وہ ذرا بھی جنبش نہ کرتا، حضرت کو سرو کے زور سے ہی حرکت کرتا تھا۔ بہت مشکل سے 5-6 گھنٹے میں سونتا تک پہنچا۔ وہاں ایک مدرسہ بچوں کا تھا، گاؤں والے اور مدرسے والے حضرت کو سرو کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور وہ لوگ اپنے یہاں سے مکئی چاول جس قسم کے بھی ان کے یہاں روٹیاں تھی ساگ وغیرہ لائے۔ چونکہ میرے ساتھ عورتیں تھی اس لیے مدرسے کا ایک حصہ خالی کر کے مستورات کو پہنچایا۔ میں اور حضرت سرو مسجد میں گئے اور فوجی ٹرک کو درست کرتے رہے۔ ٹیلی فون تو وہاں نہ تھا، ایک فوجی گاڑی ادھر سے جاتی ہوئی ملی، ان فوجیوں نے ان کو پیغام بھیجا۔ مغرب کے بعد وہ ٹرک درست ہوا، انہوں نے چلنے کا تقاضا کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے ساتھ مستورات ہے، بے وقت جانے میں مسئلہ ہے، اب صبح چلیں گے، مگر فوجی نہ مانے، زیادہ اصرار کیا تو جلدی جلدی عشاء کی نماز پڑھی، کھانا کھایا۔ ٹرک میں چونکہ چاروں طرف پردہ تھا اور فوجی بھی ساتھ تھے اس لیے الحمدللہ کسی نے راستے میں تعرض نہ کیا۔ مظفر نگر آ کر حضرت نے ایک حکیم صاحب کے مکان پر ٹھہرا کر مجھ سے فرمایا کہ دیوبند میرے جانے کے بعد یہ آگے نہیں جائیں گے، تم کو مستورات کی وجہ سے دقت ہوگی، میں مظفر نگر سے دیوبند بآسانی سے چلا جاؤں گا۔ حضرت نور اللہ مرکزو نے حکیم صاحب کے مکان پر خوب زنجیریں بنائی اور میرے سامنے تو کواڑ کھلے نہیں۔ حضرت سرو نے فرمایا کہ تم کو دیر ہو رہی اور فوجی لوگ بھی تقاضا کر رہے، اس لیے مظفر نگر سے براہ راست سہارنپور 4 بجے پہنچے۔ اس لیے دیوبند تا سہارنپور پختہ سڑک اس وقت نہ تھی۔ زکریا مولوی عبد المجید اور مرحوم عالی جناب محمود علی خان صاحب میں اپنے ریوالور کے ساتھ تھے۔
کیلاش پور میں نے عرض کیا کہ آپ اتر جائیں مگر ان کو اللہ جزائے خیر دے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس میں راحت ہے کہ میں اپنے گھر پر سے گزر رہا ہوں مگر آپ کو تنہا نہ جانے دوں گا۔ وہ میرے ساتھ سہارنپور تشریف لائے۔ کرفیو مظفر نگر میں بھی تھا اور سہارنپور میں بھی، اور مظفر نگر سہارنپور دونوں جگہ میں بلیک آؤٹ بھی تھا، بجلی نہ تھی، مکان پر اندھیرا تھا۔ ٹرک والوں نے فوجیوں نے مکان پر پہنچنے کے بعد جلد اترنے کا تقاضا کیا۔ مولوی عبد المجید مرحوم گھر آئے تو سب کواڑ مردانہ زنانہ اندر باہر سے کھلے تھے۔ یہ سب دیکھ کر حیرت زدہ ہوا اور آبدیدہ ہو کر کہنے لگے کہ حضرت یہاں تو کوئی نہیں، سب پاکستان چلے گئے، کیونکہ ڈاک کا سلسلہ بھی تقریباً کئی ماہ سے بند تھا، اس لیے پتہ نہ چلتا تھا کسی کا۔ مولوی نصیر الدین کے مکان کے اندر کی طرح زنجیر لگ رہی تھی۔ عبد المجید مرحوم نے خوب بجائی، آوازیں دی اور میں نے بھی خوب آوازیں دی مگر نہ کھلی۔ 3-4 منٹ ہی اس بھاگ دوڑ میں گزرے کہ ٹرک والوں نے ہمارا سامان اتار کر نیچے ڈال دیا اور مستورات سے تقاضا کیا کہ جلد اتر جاؤ۔ میں نے ان کو کتب خانے کے چبودرے پر بٹھایا۔ اندھیرے میں یہ بھی پتہ نہ چلا کہ کیا اترا کیا رہ گیا۔ یہ بھی فکر تھا کہ مقامی پولیس کرفیو کی وجہ سے باہر بیٹھے ہوئے نہ ستائے۔ خان صاحب اسی ٹرک میں سہارنپور چلے گئے جو بازار میں تھا اور ٹرک والے کا راستہ بھی ادھر تھا۔ 10-15 منٹ تک میرے اور مولوی عبد المجید کے شور کرنے پر مولوی نصیر نے اپنے دروازے کا ذرا سا کواڑ کھول کر جھانکا۔ میں نے ڈانٹ کر کہا کہ اللہ کے بندے کواڑ تو کھول، میں زکریا ہوں۔ اس پر اس نے کواڑ کھولے، سلام کیا۔ میں نے کہا جلدی لالٹین لاؤ۔ وہ یکے بعد دیگرے 2 لالٹین لائے۔ ایک لالٹین لے کر مولوی عبد المجید مرحوم مکان میں اور بہت ڈرتے ڈرتے مکان کو سب اندر باہر نیچے دیکھا کہ کہیں آدمی تو نہیں۔ دوسری لالٹین سے اول مستورات کو میں نے گھر پہنچایا، پھر میں نے مولوی نصیر الدین اور عبد المجید مرحوم نے جلدی وہاں سے سامان اٹھوایا۔ مکان کے دروازے میں سب کو جمع کیا اور مولوی نصیر سے مطالبہ کیا کہ سارے کواڑ کیوں کھلے پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عصر کے بعد لگانا یاد نہ رہا اور مغرب کے وقت کرفیو ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا یہ تو کوئی عذر نہیں، جب یہاں کوئی تھا ہی نہیں تو یہ کیوں کھلے؟ صبح کی نماز میں جب یہ ناکارہ مسجد میں گیا تو اولاً محلے میں اور پھر سارے شہر میں میری واپسی کا ایسا شور مچا اور ایسے زوردار اونچے فکرے سنے کہ مجھے بھی گیدڑ کی طرح سے اپنے پری ہونے کا شبہ ہونے لگا۔ ہمارے محلے کے بہت سے لوگ اس کے ساتھ شہر کے بہت سے احباب پاکستان جانے کے لیے ان کیمپوں میں پہنچ چکے تھے جو کچہری کے پل سے اتر کر کثرت سے لگے ہوئے تھے۔ میری واپسی پر سب سے پہلے شیخ اظہار احمد تاجر چوک جو میرے مخلص دوست، ان کے والد جس وقت حیات تھے بڑے تاجر تھے، اپنے گھر والوں کو اپنے سامان کے کیمپ سے واپس لائے۔ میں نے سنا کہ شام تک 200 آدمی ایک دوسرے کو دیکھ کر واپس ہوئے۔ مجھے سفر کی تکان کا مرض تو ساری عمر سے تھا، یہ سفر بڑی مشقت سے گزرا تھا، اس لیے آ کر بخار ہوا۔ حضرت اقدس نور اللہ مرکزو میری بیماری کا سن کر اگلے دن تشریف لائے، 3 دن قیام فرمایا، صبح شنبہ کی صبح کو واپس گئے۔ 10 محرم 67 دوشنبہ کی صبح کو مدنی کو سرو 1:30 بجے کے قریب تشریف لائے اور کار میں گنگو تشریف لے گئے۔ اس لیے حضرت رائے پوری کو سرو حضرت مدنی کا دن بھر انتظار فرما کر بعد اثر تشریف لے گئے۔ مغرب کے بعد حضرت واپس آئے، حضرت رائے پوری کی آمد و انتظار واپسی کا حال معلوم ہوا تو حضرت صبح بہر تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ حضرت تو رائے پور جا چکے تو پیچھے رائے پور گئے اور دونوں اکابر اثر سے پہلے سہارنپور آئے۔ بعد مغرب مورکۃ العارہ مشورہ ہوا جس کا بہت جگہ اس زمانے میں ذکر تھا۔ علی میاں نے بھی حضرت رائے پوری کی سوانے میں ذکر کیا ہے۔ میں دہلی سے واپسی پر حضرت مدنی کو سرو اور سہارنپور آمد پر حضرت رائے پوری سے عرض کر چکا تھا کہ دہلی میں بہت زور اصرار اور میرے عزیز یوسف کے پاکستان جانے کا ہے، مگر میں اب دونوں حضرت کے مشورے پر رک گیا اور عزیز یوسف کا سفر مجھ پر موقوف ہے۔ رائے پور میں اسی دن حضرت اقدس رائے پوری بھی اشارتاً اس قسم کا ذکر کر چکے تھے کہ پنجاب والوں کا مجھ پہ زور رہا مگر میں نے حضرت والا حضرت شیخ کے مشورے پر موقوف کر دیا، اس لیے دونوں حضرت مشترک طور پر واپس تشریف لائے۔ بعد مغرب کچے گھر میں سیاکار اور دونوں کابر مشورے کے جمع ہوئے اور ابتدا میں حضرت رائے پوری نے اس عنوان سے کی کہ حضرت خطاب حضرت مدنی کو تھا، اپنے تعلق رکھنے والے سارے مشرقی اور مغربی پنجاب کے تھے، ملک سرو کے متعلقین بھی زیادہ تر ان جگہ کے تھے، مشرقی تو سارا مغربی کی طرف منتقل ہوا اور ان سب حضرات کا بہت اصرار ہو رہا تھا کہ میں بھی پاکستان جاؤں۔ رئیس الاحرار مولانا نبی الرحمان صاحب اقدس رائے پوری کی کو پاکی مسلمانوں کی ضرورتوں کا بار بار احساس دلاتے اور خود اپنا جانا بھی حضرت رائے پوری کی تشریف پر معمول کیے ہوئے تھے، اور یہ بھی حضرت نے فرمایا کہ میرا تو مکان بھی مغربی میں ہے، ان سب مظلومین کی دلداری بھی اسی میں ہے، شروع رمضان سے ان کا اصرار ہے مگر آپ دونوں حضرت کے مشورے پر رکھا ہے، یہاں بھی اللہ کی فضل سے اہل اللہ ہے مگر ہاں وہاں اللہ کرنے والوں کا سلسلہ تقریباً ختم ہو چکا، کچھ شہید ہوئے کچھ اجڑ گئے اور تقریباً حضرت کی گفتگو کا رخ یہ تھا کہ وہاں قیام ضروری ہے۔ اس سب کو سن کر مدنی کو سرور نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور آپ دیدہ ہو کر فرمایا ہماری اسکیم تو فیل ہو گئی، ورنہ یہ قتل و غارت نہ ہوتا اور نہ یہ تبادلہ آبادی ہوتا۔ حضرت مدنی کا فارمولہ تھا کہ صوبے سب آزاد ہوں، داخلی امور میں مختار، خارجی امور فوج ڈاک خانہ ہم سب مرکز کے ماتحت، مرکز میں ہندو مسلم سب برابر ہوں، 45-45 اور 10 جملہ اقلیتیں۔ گاندھی جی نے اس کو منظور کیا تھا مگر مسٹر جناح نے اس کا انکار کر دیا۔ الکو سرو نے فرمایا کہ ہماری تجویز مانتے تو نہ کشت و خون کی نوبت آتی نہ تبادلہ آبادی کی، اب تو میں کسی کو بھی جانے سے نہیں روکتا، اگرچہ میرا وطن مدینہ ہے اور محمود وہاں
وہاں بلانے پر اصرار بھی کر رہا ہے، مگر ہندوستانی مسلمانوں کو اس بے سر و سامانی اور دہشت و قتل و غاری گری میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اور جسے اپنی جان و مال، عزت، آبرو، دین، دنیا یہاں کے مسلمانوں پر نثار کرنی ہے وہ یہاں ٹھہرے، جس کو تحمل نہ ہو وہ ضرور جائے۔ آقا سرو کے ارشاد پر میں جلدی سے بول پڑا کہ میں تو حضرت ہی کے ساتھ ہوں۔ حضرت اقدس رائے پوری نے فرمایا کہ تم دونوں کو چھوڑ کر جانا میرا بھی مشکل ہے۔ میں نے تو اس گفتگو کے کسی سے نقل نہیں کیا، لیکن عشاء کی نماز پڑھتے ہی عمومی طور پر ہر شخص کی زبان سے سنا کہ اکابر ثلاثہ کا فیصلہ یہاں کا ہے، اور پھر انہی دونوں بزرگوں کی برکت تھی، اور اصل اللہ ہی کا انعام تھا کہ ایک دن پہلے جو لوگ تشویش میں تھے وہ اگلے دن اطمینان کی باتیں کر رہے تھے۔ یہ زمانہ بھی قیامت کی یاد کو بہت تازہ کر رہا تھا کہ دنیا کی بے ثباتی ہر شخص پر ایسی مسلط تھی کہ بڑے بڑے قیمتی برتن تانبے لوہے کے بہت ہی معمولی پیسوں میں فروخت ہوتے، دہلی میں نیلام ہوتے اور تانبا کے برتن بلا مبالغہ 2-2.5 آنے میں فروخت ہوتے۔ رئیس لوگ اپنی کاروں میں نظام الدین اسپیشلوں میں سوار ہونے کے لیے جاتے اور کار اسٹیشن پر چھوڑ کر چل دیتے۔ مولانا حفظ الرحمان نے کئی مرتبہ افسوس سے فرمایا کہ لوگ سڑکوں پر عمدہ کاریں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اگر جمعیت کو دے تو ان کو فروخت کر کے جمعیت کے کام میں لایا جا سکتا ہے، اب اس طرح لاوارسی مال کو کیا کام میں لایا جائے۔ لا قانونیت اس طرح پھیلی تھی کہ اس کے قصے بہت ناقابل تحریر ہے۔ مجھے دو آبے کے متشدد لیگیوں کے متعلق خود سننے کی اور سرو کے گرامی نامے دیکھنے کی نوبت آئی کہ گھبرائے نہیں، انشاءاللہ حالات کسی وقت سازگار ہوں گے۔ آپ کو جو تکلیف پیش آئے مجھے لکھے، میں انشاءاللہ ہر قسم کی مدد کروں گا۔ بعض لیگیوں کی سفارش کے لیے ہندو حکام کے پاس گئے، جن کے نام لکھوانا نہیں چاہتا، مگر حضرت کے علو شان کی داد ہمیشہ دوں گا کہ جن لوگوں نے حضرت کی شان میں غائبانہ اور منہ در منہ سخت الفاظ کہے، حضرت نے ان کی سفارشیں کی اور اس بات کی ضمانت بھی لی کہ یہ لوگ آپ کے خلاف کچھ نہیں کہیں گے، مگر لیگی حضرات کو اس پر بھی اعتماد نہ ہوا اور نہ حضرت کی سفارش کی قدر کی اور پاکستان چلے گئے۔ حضرت کو اللہ بہت درجات عطا فرمائے، کو سرو پر بہت تاثر تھا، بسا اوقات تقریروں میں کسی بات پر آبدیدہ ہو جاتے تھے، وہ محروم تمنا کیوں نہ سوئے آسمان دیکھے کہ جو منزل بمنزل اپنی محنت رائگان دیکھے۔